احمد اقبال صاحب سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہو۔ محترم احمد اقبال صاحب۔ اسی طرح ہمارے درمیان موجود 3 صاحبان اعزاز میں سے محترم ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب سے انتہائی ادب و احترام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں۔ دوسرے صاحب اعزاز شخص محترم سعید خان زیدی صاحب سے ادباً التماس ہے کہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں۔ تیسرے صاحب اعزاز شخص محترم رضا جالنوی صاحب سے ادباً درخواست ہے کہ وہ اس اسٹیج پر تشریف لائیں۔ صدر محترم کی اجازت سے میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے چاہ رہا ہوں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے اسی مدرسے کے طالب علم محمد فیصل باوزیر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ محمد فیصل باوزیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ میں ڈاکٹر شکیل احمد خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صدر جلسہ کا استقبال کریں۔ آپ تمام حاضرین کا عالمگیر ادب کی جانب سے تہ دل سے استقبال ہے۔ آپ کو دیکھ کر اس بزم میں مغرور ہیں ہم، آپ کو دیکھ کر اس بزم میں مغرور ہیں ہم، آپ کی آمد سے ممنون ہیں مشکور ہیں ہم۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر عظیم راہی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عالمگیر ادب کی 12 سالہ رودات آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ عالمگیر ادب کتابی سلسلے کی مختصر تعارف، اغراض، مقاصد اور سرگرمیوں کا ایک جائزہ ہے۔ الحمدللہ عالمگیر ادب کتابی سلسلہ اورنگ آباد دکن کی سرگرمیوں سے آپ تمام بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ کتابی سلسلہ سنجیدہ ادبی فورم کا اہم کارنامہ ہے جو بر صغیر کے علاوہ دنیا کی مختلف اردو بستیوں میں تحسین و ستائش کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جو اردو ادب کی مثبت اور ساحل قدروں کا امین ہے۔ اس کتابی سلسلے کا قیام جولائی 2009 میں اراکین کے اتفاق رائے سے عمل میں آیا تھا۔ اس کتابی سلسلے کے بنیادی اراکین میں شاہ حسین نہری، ڈاکٹر سحر سعیدی، اسلم مرزا، عارف خورشید، نور الحسنین، قاضی رئیس، ڈاکٹر عظیم راہی اور ساحر کلیم رہے ہیں۔ تمام اراکین ہر ہفتے
کسی ایک رکن کے مکان پر بیٹھتے ہیں جہاں ادبی صورتحال اور عالمگیر ادب کتابی سلسلے پر بات ہوتی ہے۔ ساتھ ہی بزم کے اراکین اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں، ان پر تنقیدی نقطہ نظر سے گفتگو ہوتی ہے، جس کا مطمع نظر اور مقصد اصلاح اور مناسب رہنمائی کے ساتھ حوصلہ افزائی کرنا ہوتا ہے، جو ادب کی ترویج و اشاعت میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ عالمگیر ادب خالص ادبی فورم ہے، لہٰذا اسے رجسٹرڈ نہیں کیا گیا ہے۔ ابتدا میں یہ سلسلہ 7 ممبران کی شمولیت سے شروع کیا گیا تھا، اب اس کے 10 رکن ہیں۔ مرحوم عارف خورشید اس کتابی سلسلے کے روح رواں تھے، ان کی ایما اور تحریک پر اس ادبی فورم کا قیام عمل میں آیا تھا۔ ان کی ایک تجویز پر اراکین بالا کی اتفاقہ رائے سے اس عالمگیر ادب کتابی سلسلے کو شروع کیا گیا تھا۔ مارچ 2009 میں منعقدہ ایک نشست میں مرحوم عارف خورشید کے اس کتابی سلسلے کے ایک اہم مقصد کو واضح کرتے ہوئے کہا تھا کہ اقتباس: ہم نے قریب ترین ماضی کے اپنے پیش رو شاعروں، ادیبوں، افسانہ نگاروں اور ڈرامہ نگاروں وغیرہ کا کلام، ان کی نگارشات اور حالات زندگی محفوظ نہیں کی۔ ان کے بارے میں ہمیں صرف سنی سنائی باتوں پر ہی اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اورنگ آباد اور علاقۂ مراٹھواڑہ میں سرگرم ادبی شخصیات کو کیوں نہ ہم کتابی صورت میں شائع کریں۔ عارف خورشید کی تجویز پر کئی نشستوں میں غور و خوض کے بعد جولائی 2009 میں اتفاق رائے سے اس کتابی سلسلے کا آغاز ہوا، جو کسی ایک ادیب شاعر کے فن اور شخصیت کا مکمل احاطہ کرتا ہو۔ اس کے بعد جولائی 2011 میں اسلم مرزا کی شخصیت اور فن پر پہلا مجلہ شائع ہوا، اور اس کے بعد سے اب تک مرحوم ڈاکٹر سحر سعیدی، عارف خورشید، شاہ حسین نہری، ڈاکٹر حمید سہروردی، مرحوم جاوید ناصر اور نور الحسنین کے فن اور شخصیت پر خصوصی شماروں کی صورت میں 7 اہم مجلے شائع ہو کر ادبی حلقوں میں مقبول ہوئے، اور جس کی پذیرائی کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اس سلسلے کی اگلی کڑی قمر اقبال کے فن و شخصیت پر مشتمل ہے، جو کتابی سلسلے کا 8واں سلسلہ ہوگا، انشاءاللہ عنقریب شائع ہوگا۔ بنیادی اراکین میں سے قاضی رئیس، ساحر کلیم، سحر سعیدی اور علی الدین صدیقی کے انتقال کے بعد عارف خورشید کی تجویز پر دیگر اراکین کے اتفاق رائے سے سینئر ادیب محترم احمد اقبال، ڈاکٹر شکیل احمد خان اور احمد خان ایم اے کو شامل کیا گیا۔ ان کی شمولیت کے بعد نئی نسل کے نوجوان قلمکاروں کو بھی شامل کیا گیا، جو اس کتابی سلسلے کا دوسرا اہم مقصد رہا ہے۔ چنانچہ نئی نسل کے ابھرتے ہوئے شاعر و ادیب احمد اورنگ آبادی، قاضی جاوید فنا، سائم صدیقی اور عاصم رضی کو نئے رکن کے طور پر شریک کیا گیا، جس کا مقصد نوجوان نسل میں اردو ادب کے تئیں ذوق و شوق کو بڑھاوا دینا، نیز ان کی دلچسپی ان میں پیدا کرنا، اور اردو ادب کی ترویج و اشاعت کے اہم کاز میں ان کی شمولیت سے اسے آگے بڑھانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور مناسب رہنمائی کے مقصد کو بطور خاص مد نظر رکھتے ہوئے یہ مثبت قدم اٹھایا گیا، اور جس کا خاطر خواہ نتیجہ آج آپ کے سامنے ہیں۔ درمیان میں احمد خان ایم اے اپنی نجی مصروفیت سے مستعفی ہو گئے۔ عالمگیر ادب کتابی سلسلے کی اغراض و مقاصد میں دیگر کئی ادبی سرگرمیاں شامل ہیں۔ ان میں بیرونی شہر سے آنے والے اہم اور معتبر شخصیات کا اتفاق رائے سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے تحت اب تک جن اہم ادبی شخصیات کا استقبال کیا گیا، ان میں پروفیسر بیگ احساس، مستر مجاز، میم ناگ، احمد عثمانی، ڈاکٹر رؤف خیر، عاقب حسنین، ڈاکٹر سلیم خان، چندربھان قیال، عزیز پریہار، شین کاف نظام، جینت پرمار، مشتاق صدف، نگار عظیم، ڈاکٹر اسلم جمشید پوری، پروفیسر سجاد، رحمان عباس، انور پاشا اور ڈاکٹر مجید بیدار شامل ہیں۔ اسی طرح شہر کے ادیبوں اور شاعروں کے اعزاز میں تہنیتی نشستوں کا انعقاد بھی اس کتابی سلسلے کا ایک اہم مقصد رہا ہے۔ اس کے تحت قدیر خان سیفی اور وجاہت قریشی کو سروش لائف اچیومنٹ ایوارڈ تفویض کیے جانے پر عالمگیر ادب کی جانب سے ان کا اعزاز کیا گیا تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر صدیق محی الدین کو بامو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر مقرر ہونے پر ان کا بھی اعزاز کیا گیا۔ محترم شاہ حسین نہری اور اسلم مرزا کو ادارے ادب اسلامی ہند کے ایوارڈ سے نوازے جانے کے اس پرمسرت موقع پر ان کا اعزاز کیا گیا تھا۔ اسلم مرزا کو ساہتیہ اکیڈمی دہلی اور ممتاز فکشن نگار نور الحسنین کو دوحہ قطر عالمی ادبی ایوارڈ تفویض کیے جانے پر بھی بزم کے اراکین نے ان کا استقبال کیا۔ انسانی زندگی خوشی اور غم دونوں سے عبارت ہے۔
اس درمیان جو ادبی ہستیاں داغ مفارقت دے گئی ان کے غم میں تعزیت نشستوں کا انعقاد بھی ان موقعوں پر عمل میں آیا۔ ان مرحومین میں بزم عالمگیر ادب کے سلسلے کے کئی اہم سینئر رکن بھی شامل ہیں۔ ان سب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فہرست طویل ہونے کے سبب یہاں ناموں کی تفصیل نہیں دی جا رہی ہے۔ عالمگیر ادب کتابی سلسلے کی ایک اور اہم تجویز کے تحت کتابوں کی رسم اجرا کی تقاریب بھی منعقد ہوئی۔ ان میں عالمگیر ادب کے سینئر رکن علی الدین صدیقی مرحوم کی کتاب شگفتہ راز کی اشاعت اور اجرا کی تقریب جو ان کے انتقال کے بعد منعقد کی گئی تھی، کتاب کا اجرا ماہنامہ شگوفہ کے مدیر سید مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں عمل میں آیا تھا، بطور خاص قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ علاقے کے تمام ممتاز سینئر اہل قلم کی خدمات کا اعتراف بھی کیا جائے گا، یہ بھی طے پایا تھا۔ اس مقصد کے تحت اب تک 2 اہم اجلاس منعقد ہوئے ہیں۔ پہلا اعتراف خدمت کا جلسہ 21 فروری 2016 کو اورنگ آباد کے 3 سینئر افسانہ نگاروں الیاس فرد، رفت نواز اور محمود شکیل کے فن اور شخصیت میں کا اعتراف کیا گیا تھا۔ اعتراف خدمات کا دوسرا جلسہ 9 سپٹمبر 2018 کو ممتاز سینئر شاعر شاہ حسین نہری، محترم ابراہیم اختر اور محترمہ ڈاکٹر مسرت فردوس کی خدمات کے اعتراف میں منعقد ہوا تھا۔ اور آج یہ تیسرا جلسہ خدمات اعتراف کا جو منعقد کیا گیا ہے، چونکہ عالمگیر ادب کتابی سلسلے کا یہ تیسرا جلسہ اس کے روح رواں محترم عارف خورشید کے سانح ارتحال کے بعد طے پایا ہے، اس لیے ان کی دوسری برسی کے موقع پر ان کی یاد میں رکھا گیا ہے۔ اس مناسبت سے مرحوم عارف خورشید کے فن اور شخصیت پر ایک سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، جو آج کے اس پروگرام کے دوسرے سیشن میں ہوگا۔ پہلے سیشن میں آج محترم رضا جہلوی صاحب، ڈاکٹر ارتجاز افضل صاحب اور محترم سعید خان زیدی صاحب کے فن اور شخصیت کے حوالے سے ان کی خدمات کے اعتراف میں منعقد ہوا ہے، اور آخری سیشن میں شب 8:30 بجے مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مجموعی اعتبار سے عالمگیر ادب کتابی سلسلے کے تحت جاری علمی و ادبی سرگرمیوں کا یہ ایک مختصر جائزہ ہے جو 12 سال کے طویل عرصے پر محیط ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب کے تعاون سے انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید کامیابی سے آگے بڑھانے میں ہمیں حوصلہ ملے گا، اور ہم اپنی کوششوں کو اسی عزم کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ مستقبل قریب میں بھی آپ تمام کا بھرپور تعاون اسی طرح ہمارے ساتھ شامل حال رہے گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔ حضرت شاہ حسین نہری صاحب جلسہ گاہ میں تشریف لائے، اپنی علالت کے باوجود بھی وہ یہاں تک آنے کی زحمت کی انہوں نے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یہ ان کی آمد اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ اردو سے اور اردو کی محفلوں سے کتنے محبت اور کتنا خلوص رکھتے ہیں۔ میں ڈاکٹر اسلم مرزا صاحب سے انتہائی ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت شاہ حسین نہری صاحب کا استقبال کریں۔ کتابی سلسلہ اورنگ آباد عالمگیر ادب اورنگ آباد دکن کی جانب سے ہم آج 3 ایسی باوقار ادبی شخصیات کا اعزاز کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی عمر عزیز کے بہترین سال اردو شعر و ادب کی خدمت میں گزارے ہیں، اور آئندہ بھی ان سے ہم سب کی مزید امیدیں وابستہ ہیں۔ آج ان صاحبان اعزاز میں ایک محترم شخصیت ڈاکٹر ارتجاز افضل صاحب کی بھی ہے۔ میرے نام قرۂ فال نکلا کہ میں ڈاکٹر ارتجاز افضل کا مختصر تعارف پیش کرتے ہوئے ان کی تعلیمی، علمی و ادبی خدمات پر روشنی ڈالوں۔ یوں تو موصوف تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے کام مشکل ہے کہ کچھ نئی بات کہی جائے۔ ڈاکٹر ارتجاز افضل سے میرے دیرینہ مراسم ہیں، وہ میرے مربی اور مداح بھی ہیں۔ اپنی زندگی کے بعض بڑے خوبصورت اور اچھے دن ہم نے ساتھ گزارے ہیں۔ ڈاکٹر ارتجاز افضل کی شخصیت کے بارے میں میں جب بھی غور کرتا ہوں تو ذہن میں ولی اورنگ آبادی کا یہ شعر گونجتا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ جو صاف دل ہیں ان کو درکار نہیں ہے زینت،
جو صاف دل ہیں ان کو درکار نہیں ہے زینت، جیوں آرسی نمت کی سر پر کلہا بس ہے۔ خواتین و حضرات، یہ صاف دلی اور سادہ طریقے سے زندگی گزارنے کا عطیہ انہیں اپنے والدین سے تفویض ہوا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ دیہی اور قصباتی ماحول میں گزارا، جہاں بے جا تکلفات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تخیل کی آنکھوں سے دیکھیے، آج سے تقریباً 70 سال پہلے کا ماحول۔ ضلع ناندیڑ کا ایک چھوٹا سا قصبہ مدکھیڑ، جہاں 1 جولائی 1952 کو گلاب خان صاحب کے گھر ایک لڑکا عالم آب و گل میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو خوشیوں کے شادیانے بج اٹھتے ہیں۔ اس نو مولود کا نام رکھا گیا افضل خان۔ افضل کے لغوی معنی بزرگ ترین، بہترین، عمدہ ترین، نہایت اچھا۔ ہم اس بات سے خوب واقف ہیں کہ دیہی اور قصباتی زندگی غیر ضروری عیش و آرام سے عاری ہوتی ہے۔ یہاں جفاجو، محنت کش کسانوں اور کھیت مزدوروں کی ایسی دنیا آباد ہے جہاں ہر شخص دوسرے سے آشنا، ایک دوسرے کے دکھ درد اور مصائب میں برابر کے شریک، اخوت، یگانگت، بھائی چارہ اور بے غرض دوستی جیسے مقدس جذبات کو اپنی عزت اور وقار سمجھنے والے، بامورت، مخلص، فرشناس، محنت و مشقت کے عادی، صبر و تحمل کا اعلیٰ معیار رکھنے والے اور اپنے نصب العین سے وفادار، مستقل مزاجی کے شاعر۔ اسی دیہی اور قصباتی فضا میں افضل خان کی پرورش و پرداخت ہوئی، اور وہ تمام اوصاف جن کا میں نے ابھی یہاں ذکر کیا ہے ان کی نفسیات کا حصہ بن گئے، جس سے دیہی اور قصباتی زندگی عبارت ہے۔ والد بزرگوار بزنس مین تھے، دینداری اور دنیا داری سے خوب واقف، اور یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اعلیٰ تعلیم کے سوائے ترقی کی راہیں مسدود ہوتی ہیں۔ چنانچہ عمر کے 6 سال میں افضل خان کو مدکھیڑ کے میونسپل اردو ہائی اسکول میں شریک کیا گیا۔ بچہ ذہین تھا، والدین کی خواہشوں کی تکمیل کا جذبہ بھی رکھتا تھا۔ کئی مشفق اور مخلص اساتذہ کی رہنمائی اور تربیت میں افضل خان نے 1969 میں میٹرک کا امتحان کامیاب کر لیا۔ اس زمانے میں میٹرک کی کوالیفیکیشن کسی بھی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے میں ملازمت کی راہ ہموار کر سکتی تھی، لیکن نہیں۔ گلاب خان صاحب کو اپنے سپوت پر اعتماد تھا کہ یہ آگے پڑھے گا، اور بیٹا بھی اس اعتماد کی کسوٹی پر کھرا اترنے کے لیے تیار۔ طے ہوا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے افضل خان کو والدین اور دیگر رشتہ داروں اور بچپن کے سنگی ساتھیوں سے دور اورنگ آباد میں رہنا ہوگا۔ اخراجات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ افضل خان اپنے والد کے ہمراہ 1969 میں اورنگ آباد پہنچے، مولانا آزاد کالج میں شریک ہوئے اور کالج کے ہاسٹل میں ڈیرا ڈال دیا۔ اب افضل خان کی کوششیں کہ شہری زندگی کے شب و روز کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ بھی کرنا ہے، نصب العین سے آنکھیں نہیں چرانی ہیں۔ افضل خان محسوس کر رہے تھے یہ شہر ہے، اور ان کے ذہن میں ایک نظم کے اشعار جو ہے وہ ہمیشہ گونجتے رہتے تھے کہ پتھروں اور چٹانوں کے شہر میں، پتھروں اور چٹانوں کے شہر میں پتھروں کے مکان، پتھروں کے بدن، پتھروں کی زباں، پتھروں سے بنی چھاتیاں جن میں پتھر کے دل، پتھروں کے جگر، پتھروں کی نظر۔ لیکن ان کا اعتماد اور حوصلہ دیکھیے کہ پتھروں اور چٹانوں کے شہر میں عزم کا ایک تیشہ ہے، پا کر جسے میں سمجھتا ہوں مجھ میں بڑی جان ہے۔ یہ عزم تھا، یہ حوصلہ تھا۔ امتحانات کی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری کی، کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا۔ اب طے ہوا کہ انگریزی لٹریچر سے ایم اے کرنا ہے۔ اساتذہ نے حوصلے بڑھائے اور اپنے پہ اعتماد ہے، غیر کو آزمائے کیوں والا معاملہ، اپنی خداداد ذہانت اور صلاحیتوں کے پرچم لہراتے ہوئے 1975 میں انگریزی سے ایم اے میرٹ میں کامیاب ہو گئے۔ افضل خان
کی زندگی میں ایک خوش منظر موڑ BA اور MA کی تعلیم کے دوران اس وقت آیا جب وہ اورنگ آباد کی ادبی محفلوں میں شریک ہونے لگے، اور شاید انہی محفلوں کے طفیل ان کا نام کرن بھی ہوا اور وہ ارتکاز افضل کہلائے۔ بڑی باغ و بہار ادبی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ یعقوب عثمانی، جوگندر پال، قاضی سلیم، بشر نواز، فضیل جعفری، عصمت جاوید، معین شاکر، ڈاکٹر ظہیر علی، رفعت نواز، الیاس بھرت، مجید جمال، یوسف عثمانی اور مظہر محی الدین صاحب کا ساتھ رہا۔ ظاہر ہے ذہن سازی ہوئی، اردو، انگریزی اور مراٹھی کے کلاسیکل ادب اور جدید ادبی رجحانات سے واقفیت بڑھتی گئی۔ سنجیدگی سے غالب، میر، فیض، فراق اور دیگر شعراء کو بھی پڑھا اور اب لکھنے کی جانب بھی توجہ مبذول ہوئی۔ لیکن اب MA تو ہو گئے، آگے کیا؟ حوصلہ مندی نے پر کھولے، حوصلہ مندی نے پر کھولے۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ طے ہوا کہ آپ PhD کریں گے۔ PhD کے لیے امریکی ناول نگار، صحافی اور ڈرامہ نویس نارمن میلر کا انتخاب کیا گیا۔ نارمن میلر میری معلومات کے مطابق امریکہ کا ایک بہت بڑا ناول نگار تھا، اور اس کے تمام ناول جو ہے یہ ارتقاء افضل صاحب نے گھٹ کر پی لیے تھے۔ زبردست چیلنج تھا، لیکن آسانی یہ ہوئی کہ MA انگریزی کی تعلیم کے دوران امریکی اور برٹش ادب سے کما خواہ واقفیت پیدا ہو چکی تھی۔ نارمن میلر کا تمام لٹریچر گھوٹ کر پی لیا تھا۔ انڈین انگلش رائٹنگ اور امریکی ادب میں کرٹیکل تھیری وغیرہ کا غیر مطالعہ کیا، جو آج بھی نوکے زبان پر ہے۔ 1979 میں PhD کی ڈگری تفویض ہوئی۔ انگریزی زبان پر ان کی غیر معمولی دسترس اور علمی و ادبی صلاحیتوں کے پیش نظر مراٹھواڑہ یونیورسٹی نے انہیں اسی سال شعبہ انگریزی میں لیکچرر کی حیثیت سے رجوع کر لیا۔ یہ بڑی بات۔ کچھ عرصہ بعد آپ اسی شعبے کے صدر بھی مقرر ہوئے۔ طلباء کی ذہنی تربیت کی، کئی طلباء نے ان کی زیر نگرانی پوسٹ گریجویشن اور PhD کی، جو ہندوستان اور بیرون ملک کے جامعات میں اونچے عہدوں پر فائز ہیں۔ شکیل احمد خان بھی یہاں موجود ہے ان کے شاگردوں میں سے۔ انگریزی خصوصاً امریکی شعر و ادب پر گہری نظر ہونے کے سبب کئی پرمغز مقالے تحریر کیے۔ ہندوستان اور بیرون ملک کی جامعات میں منعقدہ سیمیناروں میں اور ورکشاپس میں ایک اسکالر کی حیثیت سے آپ کو مدعو کیا گیا۔ امریکہ، لندن، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا اور دیگر کئی ممالک کے دورے بھی ہوئے، اور ہر جگہ اپنی علمیت سے اہل علم و ادب کو اپنا گرویدہ بنایا۔ اسی دوران یونیورسٹی نے انہیں ایک اہم شعبہ یعنی بورڈ آف کالجز اینڈ یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے مقرر کیا۔ یہ کام محنت طلب اور دقت طلب بھی تھا۔ ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض منصبی اس خوبی سے نبھائے کہ آج بھی یونیورسٹی کے ارباب مجاز انہیں یاد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ارتقاء افضل کی زندگی میں ایک اور نیا موڑ آیا جب انہوں نے جون 2012 میں BCUD سے والنٹری ریٹائرمنٹ لے کر مولانا آزاد کالج کے ہائر لرننگ سینٹر کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنی نئی اننگز کا آغاز کیا۔ ایک ماہر تعلیم کی اس پوزیشن پر رہتے ہوئے مولانا آزاد کالج کے دیگر شعبوں میں بھی رہنمائی کی۔ تقریباً 7 سال تک یہ اہم ذمہ داری بھی نبھائی۔ ڈاکٹر ارتقاء افضل کی شدید خواہش رہی ہے کہ قوم کے نونہالوں کو تعلیمی میدان میں اعلیٰ اقدار کے حامل بننا چاہیے۔ ان کا تعلیمی نظریہ فکر عالمی سطح کے تقاضوں کی تکمیل کا متمنی ہے۔ ایک طویل عرصے سے ہم اپنی نجی محفلوں میں ڈاکٹر ارتقاء افضل کی نثری نظموں سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں۔ ہماری ان نجی محفلوں کی ایک الگ داستان ہے۔ جب نظموں کا خاطر خواہ ذخیرہ ہوا تو کڑے انتخاب کے بعد وہ اپنے نثری نظموں کے مجموعے حزب مراتب کے ساتھ
शेरी मंजरनामे पर भी जलवा अफरोज़ हुए। हज़्ब मामूल की नज़मों में आप एक संजीदा फ़िक्र शायर की सच्ची इंसानी धड़कनों की बाज़गश्त सुनते हैं। इन नज़मों में यासियत या कनूतियत नहीं है, रजायत और हौसलामंदी के कई खूबसूरत रंग एक नया जहान मानी लेकर हाजिर हैं। इन नसरी नज़मों में तनव्वो है, तहदारी है, ताबनाकी और ताजगी है, और उर्दू अदब में ये एक बेजबहा इजाफ़ा है। डॉक्टर इर्तिकाज़ अफज़ल ने अपनी ज़िंदगी के आगाज़ से ही कई मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मज़ामीन कलमबंद किए थे। इनमें लिसानियात, शायरी, तहक़ीक़ व तनक़ीद, इन पर तमाम सैर हासिल गुफ्तगू मौजूद है। दोस्त और अहबाब की किताबों पर लिखे हुए पेश लफ्ज़ और दीबाचे भी हैं। वो आलिमाना तकरीरें हैं जो कलीदी खुतबे के तौर पर मुख्तलिफ़ सेमिनारों में उन्होंने की थी। ये तमाम सेंसत कर रखी थी। ये बेजबा सरमाया यूं ही ज़ाय ना हो जाए, इसलिए अहबाब के इसरार पर दो अलग अलग उन्वानात के तहत वक्फ़े से इनकी इशाअत ज़ोर में आई। मज़ामीन की ये दो मजमूए हज़्ब मरातिब और हज़्ब मक़दूर है, जो उर्दू अदब का गिरामाया सरमाया है। इनकी ज़मील में और भी बहुत कुछ है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ज़ौक़ मुताला के लिए इशाअत के मरहलों से गुज़र कर पहुँचने वाला है। मराठी शेर व अदब से भी इर्तिकाज़ अफज़ल साहब को गहरी दिलचस्पी रही है। इसीलिए साने गुरुजी प्रतिष्ठान ने पांडुरंग सदाशिव साने की शोरा आफाक मराठी सरगुज़िश्त श्यामची आई का बेहतरीन उर्दू ज़बान में तर्जुमा करवाया, जो एक उर्दू दाँ के लिए बाइज़ एज़ाज़ है। कहने के लिए बहुत कुछ है, किस किस अदा का और कौन कौन से वाक़यात मैं बयान करूं। मैं देखता हूं कि वो नहायत सब्र व तहम्मुल के साथ अपने अज़ीज़ों और अपने अफराद ख़ानदान के दरमियान मुकम्मल रूहानी सुकून और तमानियत और बशाशत के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र कामयाबी से तय कर रहे हैं। बुज़ला संज भी हैं, महफ़िलों को अपने लतीफ़ों, चुटकुलों और आलिमाना कलमात से गुलजार भी करते रहते हैं। हर एक से खुलूस और खुशदिली से मिलते हैं। मैं दुआ गो हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इसी तरह शादा व फरहा रखे और बशर्ते सेहत व तंदरुस्ती अल्लाह ताला उन्हें तवील उम्र अता करे कि वो हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए इल्म व अमल के चराग रोशन करते रहें। आमीन। मैं अभी जनाब डॉक्टर इर्तिकाज़ अफज़ल साहब का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। उन्हें मेमेंटो गुल और शाल पेश करना चाहता हूँ। सदर मोहतरम से दरख्वास्त है कि वो इन्हें पेश किए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम असलम मिर्ज़ा साहब। अभी असलम मिर्ज़ा साहब मोहतरम डॉक्टर इर्तिकाज़ अफज़ल साहब की हयात व अदबी खिदमत और उनकी फ़न पर रोशनी डाल बहुत एहसन अंदाज़ में बहुत ख़ूबसूरती से रोशनी डाल रहे थे। तो मुझे हज़रत जिगर मुरादाबादी का एक शेर याद आया। अल्लाह रे चश्म यार की मोजिज़ बयानिया, अल्लाह रे चश्म यार की मोजिज़ बयानिया, हर एक को है गुमा के मुखातिब हम ही रहे, हर एक को है गुमा के मुखातिब हम ही रहे। इसके बाद मैं मोहतरम नूरुल हसनैन साहब से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो सईद ख़ान ज़ैदी साहब पर अपना मज़मून इनायत फरमाएँ। इस प्रोग्राम के सदर
جناب احمد اقبال صاحب اور صاحب اعزاز حضرات اور حاضرین محفل، سعید خان صاحب کی اور میری دوستی بہت پرانی ہے، جس میں اس کا ذکر ہوگا۔ میں سعید خان صاحب پر وہ ساری ڈیٹیل تو نہیں لا سکا، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، لیکن جہاں سے ان کی میری زندگی ساتھ شروع ہوئے میں نے وہاں سے لکھنے کی کوشش کی ہے کہ تھوڑی سی اورنگ آباد کے ادبی اور جو اس کی تاریخ ہے اس کا بھی احاطہ کر لوں۔ تو عنوان ہے کچھ دیر سعید خان زیدی کے ساتھ۔ دکن میں شہر اورنگ آباد کو یہ وصف حاصل ہے کہ فنون لطیفہ کے لیے یہ سرزمین نہایت زرخیز واقع ہوئی ہے۔ یہاں کے فنکاروں نے جس فن میں بھی طبع آزمائی کی، انہیں مقامی، علاقائی، ریاستی، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر شہرت اور مقبولیت نصیب ہوئی۔ آج سے لگ بھگ 5000 برس پہلے اسی سرزمین کی پہاڑیوں میں ایلورا کے سنگ تراشی اور اجنتا کی مصوری کو بین الاقوامی شہرت و عظمت حاصل رہی ہے اور اب بھی ہے، جنہیں دیکھنے کے لیے آج بھی دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ اسی طرح ادب کے سفر میں اورنگ آباد کو ایک خصوصی مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ ولی اورنگ آبادی نے اردو شاعری کو ایک نیا مزاج اور ایک نیا رنگ عطا کیا اور اسے دکن سے شمال تک پہنچا دیا اور بابائے غزل کہلائے۔ شاہ سراج اورنگ آبادی نے دکنی اور فارسی کے امتزاج سے ایک ایسی زبان کو اپنی شاعری میں برتا جسے آج تک ہم استعمال کر رہے ہیں۔ 20ویں صدی کی ایک کے بعد ایک دہائی میں یہاں جو شعراء پیدا ہوئے، ان میں سکندر علی وجد، اخترالزمان ناصر، حمایت علی شاعر، قاضی سلیم، بشر نواز، وحید اختر، جے پی سعید، قمر اقبال، شاہ حسین نہری، یوسف عثمانی، رانا حیدری، جاوید ناصر، خان شمیم خان اور فاروق شمیم، ان کی شہرتوں سے اور ان کے فن کی خوبیوں سے زمانہ واقف ہے۔ اورنگ آباد کی سرزمین کو اگرچہ شاعری کی زمین کہا جاتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں نثر کا کام نہیں ہوا۔ قدیم زمانے کے تذکرے اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں نثر نے بھی اپنی خدمات انجام دی۔ یہاں رہتے ہوئے مولوی عبدالحق نے نثر نگاری، تحقیق اور تنقید کا بڑا کام کیا۔ اسی شہر نے انہیں بابائے اردو کا لقب سے نوازا، جو سارے عالم میں آج تک کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ ان کے شاگرد شیخ چاند نے تبصرہ نگاری، مضمون نگاری اور تحقیق کے میدان میں اپنا نام روشن کیا اور مرزا محمد رفیع سودا کی حیات و شاعری پر ایسا مبسوط کام کیا کہ آج تک اسے ہی حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ یہاں فن افسانہ نگاری کو فروغ دینے والوں میں ڈاکٹر رفیہ سلطانہ، الیاس فرحت، رفعت نواز، اثر فاروقی، محمود شکیل، رشید انور کے علاوہ عارف خورشید، عظیم راہی اور راقم بھی شامل ہے۔ سعید خان زیدی نے دیکھا کہ یہاں پر طنز و مزاح کا میدان خالی ہے اور یوسف ناظم اور علیم جہانگیر کے جانے کے بعد یہ بالکل سونا پڑا ہے، تو انہوں نے اس طرف توجہ کی اور طنز و مزاح کے میدان میں خوب چار چاند لگائے۔ بدحواسیاں کی اشاعت کے بعد بھی ان کے ہوش و حواس قابو میں رہے، یہ بڑی بات ہے۔ عظیم راہی کے افسانوں کا جب پہلا مجموعہ شائع ہوا تھا تو اس کے رسم اجرا کے موقع پر ان پر میں نے خاکہ لکھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جس عمر میں لوگ شادی کر کے دلہن کو لاتے ہیں، عظیم راہی نے اپنے افسانچوں کی کتاب کو لایا ہے۔ اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب سعید خان زیدی کی کتاب بدحواسیاں شائع ہوئی تو میرے ذہن نے کہا کہ جس عمر میں لوگ تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرتے ہیں، سعید خان زیدی نے اپنے انشائیوں کی کتاب پیش کی۔
چلیے کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کوئی کنوارا بڑھاپے میں بھی شادی کر لیتا ہے۔ انشائیہ اور طنز و مزاح کے درمیان بال سے باریک فرق ہوتا ہے۔ انشائیہ اس تحریر کا نام ہے جس کی شگفتگی پوری تحریر میں چھائی رہتی ہے اور جس کے مطالعے سے قاری پر ایک سرشاری کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ وہ اسے پڑھتے ہوئے قہقہے نہیں لگاتا، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی رہتی ہے۔ انشائیہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے زبان پر قدرت حاصل ہو، وہ محاوروں، تشبیہات اور برمحل اشعار کا استعمال سے واقف ہو۔ انشائیہ یہ ایک مسلسل سچویشن کے گرد گھومتا ہے، مزاح کی ایک ایسی ہلکی سی چسکی سرور و انبساط پیدا کرتی ہے جیسے موسم سرما میں چھوٹی سی آگ کے اطراف بیٹھ کر بھاپ سے ہتھیلیوں کو گرماہٹ پہنچائی جاتی ہے۔ ایک انشائیہ نگار کا مطالعہ مشاہدہ بھی بہت وسیع اور گہرا ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ سعید خان زیدی کی انشائیہ اور مزاحیہ نگاری میں یہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ روایت میں وہ بات میں بات پیدا کرنے اور مزاح کے دھیمے دھیمے احساس کے ذریعے اپنے قاری کو گرفت میں لے لیتے ہیں۔ سچویشن کامیڈی کا فن جسے سب سے پہلے پطرس بخاری نے اپنے مزاحیہ تحریروں میں برتا، اس کے بعد اسے کنہیا لال کپور، فکر تونسوی، مشتاق احمد یوسفی اور مجتبیٰ حسین نے اپنے فن میں سمویا، جس نے انہیں اس میدان میں اعلیٰ مقام بھی عطا کیا۔ سچویشن کامیڈی کا رنگ سعید خان زیدی نے بھی کمال ہنرمندی سے اپنایا ہے، اور مزاح کے اسلوب کا میرے نزدیک یہ سب سے مشکل فن ہے کہ شروع سے آخر تک مسلسل ایک شگفتہ ڈوری میں وہ اپنے قاری کو باندھے رکھتا ہے۔ ایک مزاح نگار یا انشائیہ نگار محض لطیفہ بازوں کی طرح ہنساتا نہیں، بلکہ اپنی تحریر کے ذریعے سماجی برائیوں، کمزوریوں کا بھی احساس اس طرح کرواتا ہے کہ آبگینوں کو ٹھیس نہ لگے اور اس کے مقصد کی تکمیل بھی ہو جائے۔ آئیے اب سعید زیدی کے انشائیوں کا لطف ان کے کچھ اقتباسات سے اٹھائیں۔ اقتباس: اخبار کی اہمیت اور افادیت سے بھلا کس بشر کو انکار ہو سکتا ہے؟ اس میں ہماری معلومات میں بیش بہا اضافہ کرنے والے اشتہارات کے علاوہ خبریں بھی چھپتی ہیں، مگر یہ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ آسانی سے نظر نہیں آتی۔ انسان کوشش کرے اور تھوڑی سی مشقت اٹھا کر انہیں تلاش کر سکتا ہے، اور غور سے دیکھتے ہوئے یہ اشتہارات کے بڑے بڑے چوکھٹوں میں کے بیچ سکڑی سمٹی ہم کو مل جاتی ہیں۔ انہیں ایڈیٹر کو بحالت مجبوری خالی جگہ پر کرنے کے لیے شامل کرنا پڑتا ہے۔ خبروں کے لیے اخبار کی تنگ دامنی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بعض دفعہ چھوٹی خبر بھی اپنی جگہ مکمل نہیں ہوتی، اس کا باقی متن یعنی بقیہ دوسرے صفحات پر بکھرا ہوتا ہے، جو ڈھونڈنے پر خوش قسمتی سے کبھی کبھی مل جاتا ہے۔ ایک صاحب کا انتقال پرملال آخری صفحے پر ہوا۔ ان کی نماز جنازہ دوسرے صفحے پر پڑھی گئی اور تدفین صفحے 4 پر عمل میں آئی۔ ایک صفحے سے دوسرے صفحے تک دوڑتے ہوئے بقیہ در بقیہ ایسی خبر کا اختتام بالخیر پسماندگان کے صبر و سکون کی تلقین پر ہوتا ہے۔ یہ اقتباس میں نے ان کی کتاب بدحواسیاں سے لیا ہے اور مضمون کا عنوان ہے چلو اخبار کی خبر لیں، اور یہ کوٹیشن جو تھا یہ صفحہ نمبر 30 پر ہے۔ اب ایک دوسرا کوٹیشن ملاحظہ فرمائیں۔ گھر کے بڑوں سے اور اسکول میں استادوں سے ہمیشہ دانت صاف رکھنے کی نصیحتیں سنتے رہے۔ ہمیں سمجھایا جاتا رہا کہ صبح اور رات میں سونے سے پہلے
انہیں اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ پکے دانت گرنے کے بعد دوبارہ نہیں نکلتے۔ دانتوں کی حفاظت کے بارے میں ہم نے ماہر ڈاکٹروں کے لیکچر سنے اور کتابوں میں بھی کئی حفاظتی تدابیر پڑھی۔ تعجب ہے آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ دانتوں کی صحیح طریقے سے حفاظت زبان کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسے قابو میں رکھے بغیر دانتوں کو نہیں بچایا جا سکتا۔ عام مشاہدہ ہے کبھی کبھی معمولی تو میں گالی گلوچ میں بدل جاتی ہے، آستین چڑھ جاتے ہیں اور اٹھا پٹک کے بعد کپڑوں سے گرد جھاڑ کر مشکل سے کھڑا ہونے والا شخص ہتھیلی پر اپنے دانت گنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ مضمون ہے انگشت بدندہ اور اسی کتاب سے لیا ہوا ہے، اور یہ اقتباس آپ کو صفحہ نمبر 60 اور 61 میں مل جائے گا۔ تیسرا اقتباس بھی سن لیجئے، یہ بہت اچھا اقتباس ہے، مزے کا اقتباس ہے۔ بیماریوں کی طرح اقتباس شروع، بیماریوں کی طرح محبت کے ماروں کی بھی بے شمار قسمیں ہیں، جیسے عاشق بامراد جو نکاح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، عاشق نامراد جو صورت لٹکائے باراتیوں میں شامل ہو، عاشق ناہنجار جسے محبوبہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر تانک جھانک کی پاداش میں پھٹکار سے لے کر مار تک سہنی پڑتی ہے، عاشق صادق، یہ بہت خاص ہے، اس کو غور سے سنیے، عاشق صادق جو معشوق کی شادی ہو جانے کے باوجود امیدواری سے دستبردار نہیں ہوتا اور صبر و سکون سے جائیداد کے خالی ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اس روگ کو پالنے والوں کی خاص قسم جو ہر قوم میں بکثرت پائی جاتی ہے، یک طرفہ معاشقے کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ ان میں ٹہنی ہلانے کا تو حوصلہ نہیں ہوتا، وہ دامن پسارے پھل کے گرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ اقتباس تھا جس کو عشق کہتے ہیں، اور یہ اسی کتاب کا ہے، صفحہ 77 پر۔ سعید خان زیدی کے پاس انشائیہ اور مزاح نگاری کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ خود ان کے مزاج میں بزلہ سنجی پائی جاتی ہے۔ وہ تقریر کے فن سے بھی خوب واقف ہیں۔ وہ بہت چھوٹے موضوع پر ایک طویل، برجستہ، برمحل، طنز و مزاح سے بھرپور مضمون انشائیہ لکھ سکتے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ سعید خان زیدی، عبدالعلیم عابد بہ آشوان، عارف خورشید، رضا جالنوی، ندیم احمد خان فردوسی اور میں نے کم و بیش ایک ساتھ ہی لکھنا شروع کیا تھا۔ آج بھی ان دنوں کو یاد کرتا ہوں تو آنکھوں میں ایک ایک منظر ابھر آتا ہے جب ہماری جوانی کے دن تھے، لیکن لگتا تھا سارا شہر جیسے جوانی کے موسم میں ڈوبا ہوا ہے۔ محلے گھاٹی سے میں، لوٹا کارنجا سے عبدالعلیم عابد بہ آشوان، رویلا گلی سے ندیم احمد خان فردوسی اور پیٹھن گیٹ تکیے سے سعید خان زیدی اور رضا جالنوی قلب شہر کے علاقے چوک کی رونقوں میں بیٹھ کر کچھ بننے اور کچھ کرنے کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہمارے آئیڈیل یا تو فلمی ستارے تھے یا پھر ادبی دنیا کے آفتاب و مہتاب۔ بس کسی طرح جگمگانے کی خواہش اور قابل توجہ بننے کا ارمان انگڑائیاں لیتا تھا۔ ہم لوگ کسی ہوٹل میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے یا تسکین واچ کمپنی کے ٹیپ ریکارڈر پر فی البدی ڈرامے ریکارڈ کرتے تھے، ایک دوسرے پر فقرے کستے، قہقہے لگاتے۔ انہی ایام میں نے افسانہ نگاری اور سعید خان زیدی اور علیم عابد بہ آشوان نے مزاحیہ مضامین لکھنا شروع کیا۔ ہم لوگ ادبی محفلوں میں بن بلائے جاتے اور ڈٹ کر اپنی نگارشات کو سناتے اور ایسے اتراتے گویا ہم کسی 30 مارخاں سے کم نہیں ہیں۔ ہماری مقبولیت نے اخبارات کے مدیران کو بھی
ہماری جانب متوجہ کیا۔ چنانچہ میں روزنامہ آج میں، سعید خان زیدی اورنگ آباد ٹائمز میں اور عبدالعلیم عابد بہشوان اپنے ذاتی اخبارات میں مزاحیہ کالم لکھنے لگے تھے، اور شہر کا ایک بڑا طبقہ ہماری تحریروں کو پڑھتا تھا۔ طنز و مزاح لکھنا یہ ایک مشکل فن ہے۔ بہت جلد یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی اور میں پھر ایک بار افسانہ نگاری کی طرف لوٹ آیا، لیکن میرے یہ دونوں یار مزاح کے مشکل فن پر اسی طرح ڈٹے رہے۔ ماضی سے نکل کر حال کی طرف دیکھتا ہوں تو مسرت ہوتی ہے کہ ہم نے نوجوانی کے ایام میں جو شہرتوں کا وہ خواب دیکھا تھا، آج ہم نے وہ سب کچھ پا لیا ہے۔ اپنے فن کے میدان میں نہ صرف شناخت قائم کی بلکہ اعتبار بھی حاصل کیا، کئی انعامات و اعزازات سے سرفراز بھی ہوئے۔ ہم اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کریں کم ہے۔ سعید خان زیدی کے بارے میں یہ جو کچھ ایک وقتی طور پہ میں لکھ سکتا تھا، میں نے لکھنے کی کوشش کی۔ میں یقین دلاتا ہوں سعید پر کہ میں ان پر انشاءاللہ العزیز ایک طویل مضمون ضرور لکھوں گا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جن ادبی شخصیات کا اعتراف کر رہے ہیں ان میں سعید خان زیدی بھی شامل ہیں۔ میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں اور سعید خان زیدی اور صدر صاحب اور ڈائز کے معززین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائز کے نیچے تشریف لائیں۔ نور الحسنین صاحب ایک قداور شخصیت ہے اور وہ اپنے افسانوں کو اور طنز و مزاح کے مضامین کو پڑھنے کا ہنر جانتے ہیں۔ انہوں نے بہت احسن انداز میں اپنا مضمون پڑھا۔ ان کے لیے میں ڈاکٹر بشیر بدر کا ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں۔ ہم بھی دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، ہم بھی دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ سعید خان زیدی صاحب اور نور الحسنین صاحب۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر عظیم راہی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ محترم رضا جالنوی صاحب پر اپنا مضمون پیش فرمائیں۔ میں پہلے تمام صاحبان اعزاز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میرے حصے میں سینئر شخصیت محترم رضا جالنوی صاحب کی آئی ہے، اور میں نے ان پر جو ہے خاکہ نما مضمون لکھا ہے۔ دراصل ان پہ ایک ابھی حال ہی میں تعلیمی سفر کا نمبر آیا تھا، اس میں تعارفی مضامین تھے، میں نے سوچا کچھ ہٹ کر لکھوں۔ بہرحال مضمون پیش کر رہا ہوں۔ عنوان ہے ایس رضا جالنوی، ایک پہلودار شخصیت اور ہمہ جہت قلمکار۔ ایس رضا جالنوی جیسے ہمہ جہت قلمکار اور مقبول شاعر و ادیب کو میں کہیں حوالوں سے جانتا ہوں۔ یہ جان پہچان کافی پرانی ہے، غالباً پہلی پہچان یا اسے تعارفی ملاقات کہہ لیجئے خلد آباد شریف میں ہوئی تھی، جہاں اس وقت میرے برادر کلا محمد کلیم الدین صاحب بطور ناظر تعلیمات برسر کار تھے۔ رضا صاحب مدرس تو ظاہر ہے تعلیمات کے ناظر، اور مدرس کا تو چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا ان سے ملاقات ہونا لازمی تھا۔ یہ مدرس کے ساتھ شاعر و ادیب بھی اس حیثیت سے میرا پہلا تعارف ہوا، اور پہلی ملاقات میں ایک رشتہ سا بن گیا تھا۔
پھر بعد میں غالباً 1982 میں کے آس پاس اپنے بلڈی لائن کے قیام کے دوران ان سے بحیثیت بچوں کے ادیب و شاعر دوبارہ ملاقات کا سلسلہ دفتر اورنگ آباد ٹائم سے شروع ہوا، اور یہ جان کر بڑی مسرت ہوئی کہ رضا صاحب بچوں کے لیے بھی لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں۔ اس وقت بچوں کے لیے لکھنے والوں کی بڑی کمی تھی، جب اس اخبار میں بچوں کے صفحے کے ترتیب کار خوش نفیس میم این رزاق تھے، جو اچھے کاتب کے ساتھ مصور بھی تھے۔ بچوں کے صفحے کو بڑی ترتیب و تزئین کے ساتھ اپنی فنکاری کے ہنر سے خوب سجا سنوار کر جیسے سونے پہ سہاگا کا کام کرتے تھے۔ اس صفحے میں ایس رضا جالنوی کی نظمیں، کہانیاں نمایاں طور پر دیدہ ذوب ہونے کے ساتھ بچوں کی دلچسپی کا سامان فراہم کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ یہاں سے میری ملاقاتیں ہونے لگی اور باوجود عمر کے تفاوت کے قربتیں بڑھنے لگی اور تھوڑی سی بے تکلفی بھی درمیان میں پیدا ہو گئی۔ ایک اچھے شاعر کے طور پر وہ اس دور میں بھی مقبول تھے۔ بہت بعد میں ان سے میری پہچان کا ایک سلسلہ یوں شروع ہوا کہ میرے ایک دور کے رشتہ دار کے وہ قریبی رشتہ دار بن گئے، جن کا نام قاضی سلیم الدین ہے۔ شاید قاضی سلیم کی رعایت سے وہ اس رشتے سے فوری جڑ گئے تھے۔ جو بھی ہو، بہرحال اس رشتے سے بھی میرے ادبی رشتے کو مزید تقویت حاصل ہوئی، اور اس طرح سے یہ جان پہچان ان حوالوں سے مختلف رشتوں میں بدلتی گئی اور اسے استحکام نصیب ہوتا گیا، الحمدللہ، جو آج بھی قائم ہے۔ رضا صاحب ایک اچھے اور سچے شاعر ہونے کے ساتھ ہی بچوں کے ادیب و شاعر کے لحاظ سے اس دور میں زیادہ سرگرم نظر آئے۔ وہ ایک مدرس ہونے کے ناطے بچوں کی نفسیات اور ان کی دلچسپی سے زیادہ واقف ہونے کے سبب ان خصوصیات کے حامل اس شعبے میں کارہائے نمایاں انجام دے سکتے تھے، اور دیگر شاعروں اور ادیبوں کی طرف اس عدم توجہی کی وجہ سے اس کی تلافی کا سامان بھی فراہم کر سکتے تھے۔ ساتھ ہی بچوں کے ادب کو بڑھاوا دینے کے لیے حکومت کی اسکیمیں اور خصوصی انعامات کا سلسلہ بھی کچھ زیادہ ہی رہا ہے کہ عام گٹھلیوں کے دام کی مصداق فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن بعد میں مشاوروں کی مقبولیت نے انہیں اس طرف متوجہ تو رکھا، لیکن ویسا نہیں جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ اور میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، دراصل ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر میرا جی چاہتا تھا کہ وہ اس طرف پوری طرح دھیان دے، مگر یہ تو رضا صاحب کی رضا اور رغبت پہ ہی منحصر تھا۔ میں تو بس اپنی کسی کوشش اس دور میں ضرور کرتا رہا، لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ اگر اپنی ابتدا سے اسی انعماق اور توجہ کے ساتھ وہ اس سمت دھیان دیتے تو بچوں کے ادیب و شاعر کی حیثیت سے رضا صاحب نہ صرف ریاستی بلکہ قومی سطح پر مقبول و مشہور ہوتے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، آج بھی وہ کچھ کم مقبول و معروف نہیں ہیں۔ ان کی 50 سالہ ادبی خدمات کے اعتراف میں یہ جلسہ میری اس بات کا بیان ثبوت ہے۔ رضا صاحب 9 جون 1943 کو ایک کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوئے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں آج بھی بڑے محتاط ہیں۔ طبیعت میں احتیاط بہت ہے، مزاج میں ملنساری، خاکساری اور انکساری بھی بہت ہے، اور اس قافیے یا قبیل کے جتنے الفاظ ہیں جیسے دنیا داری، وفاداری، وفاداری، رواداری وغیرہ سب ان پر صادق آتے ہیں، اور کئی شاعرانہ رعایتوں کے باوجود اس کے پابند اور پوری طرح اس پہ کاربند بھی نظر آتے ہیں۔ اور ایک عرصے تک بزرگان دین کی بستی میں رہنے کے سبب طبیعت میں درویشانہ اور قلندرانہ صفتیں بھی درائی ہیں۔ اکثر طلباء شاعروں کے پورے نام سے واقف نہیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ جگر مراد آبادی، مجروح سلطان پوری، کیفی اعظمی، شمس جالنوی کی طرح ایس رضا جالنوی بھی اپنے قلمی نام سے اتنے مشہور ہے کہ لوگ ان کا اصلی نام نہیں جانتے۔ ان کا اصلی نام سید رحیم الدین، والد کا نام سید ضیاء الدین صاحب ہیں، جس سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں۔ نام کے پہلے حصے کا مخفف ایس تقلص رضا کے ساتھ آبائی وطن کی مناسبت سے جالنوی کا اضافہ کر لیا ہے، لیکن جالنوی مستقل نہیں رہے، صرف ابتدائی تعلیم یہاں پائی۔ وطن ثانی خلد آباد شریف میں فوقانیہ کی تعلیم مراٹھی ذریعہ تعلیم سے ہوئی۔ والد محترم کی بڑی رہنمائی حاصل رہی اور یہیں سے مدرس کی حیثیت سے تقرر عمل میں آیا۔ ایک عرصے تک خلد آباد اور اس کے اطراف میں ملازمتی سفر مکمل کیا۔ بعد میں وطن ثانی خلد آباد سے نقل مکانی کر کے شہر خجستہ بنیاد اورنگ آباد میں مستقل سکونت اختیار کر کے ولی اور سراج کے مسکن کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہے۔ چونکہ رضا صاحب شاعر ہیں، شاید اس لیے انہوں نے شہر اورنگ آباد کو اپنے لیے موضوع اور بہتر سمجھا۔ جون کے مہینے میں اکثر مشاہیر اہل قلم کے اس دنیا فانی میں جنم لینے کی اطلاع میرے پاس موجود تھی، جیسے استاد محترم ڈاکٹر محبوب رائی اور میرے دیگر ادبی احباب میں مونس عثمانی، ایم مبین، محمد اسد اللہ کے علاوہ ماہ جون میں میں اپنی پیدائش کے سبب خوش ہو جاتا تھا اور کالر ٹائٹ کر لیتا، لیکن جب معلوم ہوا کہ رضا جالنوی بھی اس مہینے میں پیدا ہوئے تھے تو آج یہ خوشی دوبالا ہو گئی ہے اور میری کالر از خود ٹائٹ ہو گئی ہے۔
عمر کے اعتبار سے وہ مجھ سے صرف 15 سال اور 10 ماہ بڑے ہیں۔ گھنٹوں اور منٹوں کا مجھے پتہ نہیں، البتہ ریاضی داں اس حساب سے میری تاریخ پیدائش ضرور آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ لہٰذا عمر کے اس بڑے تفاوت کے باوجود ان کے خلوص و محبت کا یہ عالم ہے کہ آج کے اس دور میں جو ذرا عجیب لگتا ہے، اب بھی وہ مجھ سے یوں ملتے ہیں جیسے میں ان کا بزرگ ہوں اور وہ میرے برادر خرد۔ شاید میرے بالوں کی سفیدی کا اثر ہو، بہرحال ان کے اس رویے کے باوجود میرے دل میں ان کے لیے ادب و احترام کا ویسا ہی جذبہ موجزن ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ اللہ نظر بد سے بچائے، اس عمر میں بھی ان کی صحت قابل رشک ہے۔ پیدل چلنے کی عادت میں ان کی صحت کا راز مضمر ہے، لیکن وہ اوروں کی طرح سڑکیں نہیں ناپتے ہیں، بلکہ ضرورت کے تحت پا پیادہ شہر کی سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ البتہ اب پیرانی سالی کے سبب کچھ نقاہت ضرور محسوس کرتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں دشواری، یہ محض پیرانہ سالی کا معمولی سا اثر ہے، ورنہ یہ تکلیف تو آج کل عام سی بات ہے، اکثر نوجوانوں میں شکایت ہونے لگی ہے، لہٰذا ان کی تکلیف بھی قابل قبول لگتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت بلند تھی، یہاں یہی کیا کم ہے کہ کھنڈر ہونے کی عمر میں بھی ان کی عمارت کی بلندی بدستور قائم ہے۔ یہ اچھی عادت کے ساتھ خلدآباد کی اچھی آب و ہوا کا اثر ہی کہا جا سکتا ہے، ورنہ شاعری کے میدان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دیگر علتوں سے بچائے رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ملازمت کے سلسلے میں بڑے شہروں کی سہرنوردی نہیں کی ہے، بلکہ ضلع کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں اور مضافتی علاقوں میں صعوبتوں کو جھیل کر ایک اچھے معلم کی کارکردگی انجام دی ہے اور تعلیم کے میدان میں اپنی گہری چھاپ چھوڑی ہے، مگر کبھی اسماعیل چھاپ بیڑی نہیں پی ہے جو دیہاتوں میں عام ہوتی ہے۔ البتہ خاندانی منصوبہ بندی، مویشیوں کی گنتی کرنا، مردم شماری جیسی غیر تعلیمی سرگرمیوں میں سرگرم رہے ہیں اور گرام پنچایت سمیتی، ضلع پریشد سے لے کر شہر کے لائنز کلب اور میونسپل کارپوریشن اورنگ آباد کے زیر اہتمام مثالی مدرس کے ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں، جبکہ بچوں کو پڑھانے کے علاوہ بڑوں کی تعلیم کے لیے تعلیم بالغان کی مہم میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں۔ 1981 کے مردم شماری میں اپنی بہترین کارکردگی کے سبب صدر جمہوریہ ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں۔ اپنی ملازمتی ذمہ داریوں کو کامیابی سے انجام دیتے ہوئے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی ایک خوشگوار فریضہ سمجھ کر بحسن خوبی ادا کرنے میں کامیاب اور کامران رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج کئی عدد پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے دادا اور نانا بن چکے ہیں۔ جو اکثر شاعروں ادیبوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوتا ہے، اس اعزاز پہ آج بھی یوں شرماتے ہیں جیسے اب بھی نوشہ بننے کو تیار بیٹھے ہیں۔ آج شیروانی پہن کے آئے تیار بیٹھے ہیں، لیکن میں اپنی اور ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اس بات پہ خاموشی کو مناسب سمجھتا ہوں، تقصیر پہ معذرت خواہی بہتر ہے۔ بہرحال خوشگوار ازدواجی زندگی کے نتیجے میں خوشگوار اور فارغ البال ہیں، شاید اس لیے سر کے بال بھی اب تک نہ صرف باقاعدہ حیات ہیں بلکہ جوانی کے دنوں کی طرح سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ جیسے بقول شخص سے کہ کشادہ پیشانی قسمت والوں کی نشانی ہوتی ہے، لیکن کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے ان کی پیشانی کشادہ ہوئی ہے۔ متناسب قد و خال کے مالک میانہ روی نہ صرف ان کی چال میں نظر آتی ہے بلکہ ان کے ہر معاملے میں یہی حال حسب حال بحال ہے۔ بہت دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، مجھ جیسے اونچی آواز میں بات کرنے والے کو ان کے نزدیک کان لے جانا پڑتا ہے، ورنہ کان پڑے آواز نہیں سنائی دیتی ہے۔ اس لیے اکثر مشاعرے میں ان کے شعر مکرر سنتا ہوں، وہ تحت میں پڑھتے ہیں، مگر جب موڈ میں ہوتے ہیں تو اس طرح بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ترنم کو شرمانا پڑتا ہے۔ رضا صاحب ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں یقین رکھتے ہیں۔ آپ کی علمی و ادبی کارکردگی کی تفصیل بھی کسی شاعر کے محبوب کے زلف کی طرح طویل ہے۔ آپ کی زندگی میں 1965 کا سال بڑا اہم رہا ہے۔ اسی سال ملازمت اختیار کی اور مشاعرے پڑھنے کا باقاعدہ آغاز کیا اور 65 روپیے کے مشاعرے کا اہتمام کر کے مشہور و مقبول ہوئے۔ چندہ جمع کر کے اس تاریخ میں مشاعرے کا صحرا ان کے سر بنتا ہے۔ اسی وقت سے انہوں نے باقاعدہ مشاعرہ پڑھنے کی شروعات بھی کی اور تقریباً 36 سال کی ملازمت بحسن خوبی انجام دے کر 2001 میں حسن وظیفہ پر سبکدوش ہوئے اور آزادی کے یہ دن آتے ہی مشاعرہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نظامت بھی شروع کر دی اور اب تک ان کی نظامت کی سینچری ہو گئی ہے۔ مشاعرے کے ناظم کی حیثیت سے یہ شہرت اورنگ آباد میں ایک ریکارڈ رکھتی ہے۔ گنیز بک آف ورلڈ میں نہ صحیح اپنے علاقے میں ضرور صاحب نے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ایک اچھے ناظم کی صلاحیت میں فی البدی شعر کہنے کی قابلیت کا بھی کافی دخل رہا ہے۔ اس کے علاوہ قادر کلامی کی خوبی بھی ان کی شاعری کو چار چاند لگاتی ہے، جو معیار کے ساتھ مقدار میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ شاید اس لیے غزلوں اور نظموں کے ساتھ قطعات کہنے میں بھی خوب ملکہ حاصل ہے۔ شاید اس کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ ایک روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز کے لیے تو دوسرا ایشیا ایکسپریس کے لیے قطعات میں اصلی موضوعات
ہمیشہ ان کی عزت پہ رہتے ہیں، جو مزاحیہ اور طنزیہ انداز لیے ہوئے ہوتے ہیں، مشاعرے کی اس مصروفیت میں کبھی اپنے ادبی ذخیرے کی طرف توجہ نہیں کی، بس لکھتے لکھتے بقول خود ان کے ایک بڑا ذخیرہ بن گیا ہے، لیکن ترتیب و تدوین کی طرف دھیان نہیں گیا اور ان کا بہت سارا ذخیرہ ادھر ادھر بکھر گیا ہے۔ شاید اس لیے اب تک ایک کتاب شائع نہیں کی یا کتاب کی اشاعت کو ضروری نہیں سمجھا، جبکہ میرے ایک بزرگ دوست دیرین رفیق ممتاز و مقبول شاعر نذیر فتح پوری کی کتابوں کی ابھی حال ہی میں سینچری مکمل ہوئی ہے۔ اصل میں ٹیکنالوجی کے دور میں اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ کتابوں کی اشاعت میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن رضا صاحب نے کبھی اس سہولت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ مشاعروں کے بدولت ہاتھ آئی مقبولیت پہ اکتفا کر لیا ہے، یا ہو سکتا ہے ناظم مشاعرے کی سنچری کی خوشی کے عالم میں اس طرف دھیان ہی نہ گیا ہو، ورنہ بلا مبالغہ اس سے نصف تعداد میں کتابوں کی اشاعت کچھ مشکل نہ تھی، بشرطے کہ اپنی ابتدا سے اس طرف یکسوئی سے متوجہ ہوئے ہوتے۔ ابھی حال ہی میں میری نئی کتاب کے اجراء کے موقع پر استاد محترم احمد اقبال صاحب نے اس توقع کا اظہار کیا کہ میری کتابوں کی سلور جوبلی ہو اور اس کی صدارت بھی میں ہی کروں، اللہ ان کی دعا قبول کرے۔ لیکن رضا جہلمی صاحب اس بات کو اگر دل پہ لیں اور اس سمت سنجیدگی سے سوچیں تو بہت ممکن ہے ان کی کتابوں کی سلور جوبلی ہو سکتی ہے۔ میں بھی ان کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ آج کے دور میں تو اکثر شاعروں ادیبوں کی کتابیں پہلے چھپ کر آتی ہے اور ادبی استحکام بعد میں نصیب ہوتا ہے، لیکن یہاں مقام شکر ہے کہ رضا جہلمی صاحب کی کوئی کتاب نہ ہونے کے باوجود اتنا زبردست ادبی استحکام انہیں نصیب ہونا بھی نصیب کی بات ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اپنی تخلیقات کی اشاعتوں کو بھی انہوں نے اخبارات کی حد تک محدود رکھا ہے۔ ملاقات پہ اکثر میں انہیں مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ تخلیقات بھجوائیے، اتنے سارے سرکاری و نیم سرکاری پرچے نکلتے ہیں، لیکن یہ ان کی لاوالی پن ہے، یہ ان کا لاوالی پن ہے یا بے نیازی کا عالم، یہ تو وہی جانے۔ انہوں نے کبھی کسی پرچے کو منہ لگایا نہ کسی رسالے کو گلے لگایا، جبکہ ان کی تخلیقات کا یہ عالم ہے کہ وہ شاعری کے ساتھ نثر میں خوب لکھتے رہے ہیں، افسانچے، ڈرامے، مضامین اور ریڈیو پر باتوں میں کے تحت گھریلو خاکے بھی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ لکھتے رہتے ہیں، لیکن شاعری کی مقبولیت اور شہرتوں نے اس سے مسلسل انہیں متوجہ نہیں رہنے دیا ہے۔ وہ اس سفر نامے سے اگر پورے تواتر کے ساتھ جڑے رہتے تو عالمی فکشن نگار نور الحسنین کی طرح اس میدان میں بھی اپنی شہرتوں کے پرچم بلند کر سکتے تھے کہ بقول خود نور الحسنین رضا جہلمی میری نوعمری کا ساتھی، جوانی کا یار، ڈھلتی عمر کا رفیق ہے۔ ہم نے ادب سے دوستی بھی کم و بیش ایک ساتھ ہی کی تھی۔ اس عدم توجہی کے باوجود رضا جہلمی کو شہر کی کئی انجمنوں سے اعزاز حاصل ہوا ہے، جن میں اقبال اکیڈمی، پاسبانی ادب اورنگ آباد وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ماہنامہ تعلیمی سفر نے آپ کی شخصیت اور فن پر حال ہی میں خصوصی شمارہ شائع کیا ہے۔ ویسے بھی ان کی طویل ادبی خدمات کا ویسا اعتراف نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا اور وہ جس کے مستحق رہے ہیں۔ آج عالمگیر ادب کتابی سلسلے کے تحت یہ پہل یقیناً قابل ستائش ہے۔ رضا جہلمی جیسی جاز نظر پہلودار شخصیت کی خدمت میں ایک بار پھر میں اپنی اسی بات کا اعادہ کرتا ہوں، شاید میری اس تکرار کی جوں ان کے کان پہ رینگے اور وہ اپنی کتابیں نہ چھپوانے کا فیصلہ آج فوری بدل دیں۔ اس طرح مرحوم عارف خورشید کے کتابی سلسلے کا مقصد بھی تکمیل کی منزلیں پا سکتا ہے۔ کم از کم بچوں کے ادب کے اپنے سرمایہ کی اشاعت ہی کو اگر وہ یقینی بنائیں تو بہت ممکن ہے کہ ساہتیہ اکیڈمی کے ادب اطفال ایوارڈ سے نوازے جائیں۔ اس طرح اپنا ادبی خط، چاہے ان کا خط تھوڑا کم ہو، جو پہلے ہی بلند ہے، اسے مزید بلند کرتے ہوئے علاقۂ مراٹھلا کے نام کو اس خصوص میں ضرور روشن کریں گے۔ میں اس امید کے ساتھ اس ایوارڈ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آخر میں دعا گو ہوں، اللہ کرے مرحلۂ شوق نہ ہوتا ہے۔ شکریہ۔ اور اب میں جناب رضا جہلمی صاحب کے اعزاز کے لیے جو ہے احمد صاحب سے کہتا ہوں، اور مجھے یہ اعزاز میں اسے اعزاز سمجھتا ہوں کہ رضا صاحب جیسے سینئر ادیب و شاعر کا میں آج استقبال کر رہا ہوں، ان کی خدمات کے اعتراف کا۔ محترم عطا اللہ صاحب صاحبان اعزاز کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ استقبال فرمائیں۔
ابھی آپ ڈاکٹر عظیم راہی صاحب کا تحریر کردہ مضمون سماعت فرما رہے تھے. مضمون کے دوران مجھے غالب کا ایک شعر یاد آیا. دیکھنا تقریر کی لذت کہ اس نے جو کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ اس نے جو کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. محترم رضا جہلنوی صاحب کے بارے میں انہوں بہت اچھی اچھی باتیں اور ان کے شعر اور شاعری کے فن کے اوپر سیر حاصل تبصرہ فرما رہے تھے. میں رضا جہلنوی صاحب کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں. میر تقی میر کا ایک شعر ہے جو ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ان کی سادگی سے بہت متاثر ہوں. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. اب صاحبان اعزاز اپنے تاثرات آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو میں سب سے پہلے محترم رضا جہلنوی صاحب کو مدعو کرتا ہوں جے پی سعید صاحب کے اس شعر کے ساتھ جو ان کی طبیعت پر اور ان کے مزاج پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے. گفتگو شستہ ملاقات میں حد آداب، گفتگو شستہ ملاقات میں حد آداب، اس سے ملیے تو شرافت کا مزہ آتا ہے، اس سے ملیے تو شرافت کا مزہ آتا ہے. محترم رضا جہلنوی صاحب. محترم المقام جناب احمد اقبال صاحب، محترم ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب، میرے رفیق، میرے دوست جناب سعید زیدی صاحب، معزز سامعین، میں آج کے اس موقع پر، خوشی کے موقع پر کہ میں جو اعزاز پا رہا ہوں یا مجھے جو اعزاز دیا گیا ہے، اس سے زیادہ مجھے یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جن اعزاز صاحبان کے ساتھ مجھے ملا ہے، یہ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز ہو گیا. یہاں جتنے بھی سامعین حاضرین موجود ہیں، ان میں میرے رفیقان، میرے دوست جن سے میرا تعلق تقریباً 50 برسوں سے رہا ہے. ابھی نور الحسن صاحب نے بھی فرمایا اور عظیم راہی صاحب نے بھی کہا کہ میں اس ادبی میدان میں یا اس ادبی گلیاروں میں کم و بیش 68-65 سال سے ہوں، اور یہاں کے مقامی حضرات میں میرا جو تعلق رہا ہے وہ کم و بیش 55 سال سے رہا ہے. میں نے یہاں کے ادبی ماحول کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے جانا ہے. اور وہ دور جب یعقوب عثمانی صاحب کا تھا، ہم لوگ لکڑی کی بگھار میں جا کر بیٹھتے تھے، یا وہ دور جب ہم بڈی لائن کے اورنگ آباد ٹائمز آفس کے دفتر میں ہوا کرتے تھے، تو وہ دور ہماری ابتدائی شاعری کا، افسانہ نگاری کا، کہانی نگاری کا جو بھی تھا وہ رہا. لیکن اس وقت کے لوگ، اس وقت کے جو شعراء حضرات تھے، جو ادیب افسانہ نگاران تھے، ہم سے جو بزرگ تھے، ان سے جو ہم کو رہنمائی حاصل ہوئی ہے، جنہوں نے پوری طرح حوصلہ افزائی کی، اسی کی بدولت ہم ایک جگہ جمع ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مشورہ سخن یا مشورے کر لینے کے بعد کچھ ایک ایسی خوشی محسوس کرتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں شاید ہم بہت نمایاں رہیں گے. اور اللہ کا کرم ہے کہ کئی میرے ساتھی جو ہے آج بہت نمایاں ہیں، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کی حدود سے باہر. حسنین صاحب جیسا نام جو ہے تو آج چمکتا ہے. یہ میری خوش نصیبی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میرا بہت بڑا وقت گزرا. عالمگیر ادب کے اس ادارے کے تحت مجھے جو اعزاز سے نوازا گیا، میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن یہ میرے کرم فرماؤں کا خلوص ہے، اخلاص ہے کہ مجھے اس قابل سمجھا ہے. سامعین کرام یہاں جو موجود ہے، مجھ پر بہت کچھ کہا جا چکا. میں اپنی ذاتی تفصیلات کی گنجائش جو ہے تو عظیم راہی صاحب نے رکھی نہیں. ڈاکٹر عظیم راہی صاحب نے بہت مفصل بیان کیا. میں اپنے چند الفاظ، چند خیالات پیش کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. میں اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے طنز و مزاح کے اورنگ آباد دکن کے بادشاہ
محترم سعید خان زیدی صاحب کو اس شعر سے دعوت دیتا ہوں کہ وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ محترم سعید خان زیدی صاحب۔ میرے استاد محترم جناب احمد اقبال صاحب، جناب ارتقاء افضل صاحب، رضا جالنوی صاحب اور معزز حاضرین، سلام۔ سب سے پہلے میں اورنگ آباد کی سب سے فعال، سب سے منظم اور اپنی شناخت رکھنے والی تنظیم ادبی انجمن عالمگیر ادب کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور مجھے اعزاز دیا۔ میں اپنے دوست نور الحسنین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پر ایک طویل مضمون سنایا، لیکن یہ مضمون میرے لیے ایک انکشاف تھا۔ انکشاف اس اعتبار سے کہ انہوں نے جن باتوں کا ذکر کیا اس کا خود مجھے پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے ہوا یہ کہ میں سمجھتا ہوں شاید 76، 76، 77، 78 کی بات ہے، 76 سے لے کے سمجھ لیجیے 80 تک پکڑ لیجئے کہ ہم لوگ سے مراد میں، ہمارے دوست عبدالعلیم عابد بہشوان، نور الحسنین اور ہمارے جو خان صاحب موجود تھے، نظر نہیں آ رہے، ندیم احمد خان صاحب، ہم لوگ اخباروں میں جو ہے پابندی سے مزاحیہ کالم لکھتے تھے۔ اور مزاحیہ کالم لکھنے میں ہوا یہ کہ بعد میں نور الحسنین جو ہے نے پٹری بدل دیے، وہ افسانے کی طرف مائل ہو گئے، اور ہمارے عبدالعلیم عابد بہشوان رخصت ہو گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ اور میری کوشش ہے کہ میں، آپ لوگ جو مجھ سے توقعات رکھتے ہیں کہ ان توقعات پر میں پورا اتروں۔ دیکھیے میری سوچ ایسی ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ بھئی خوش رہو اور جو ہے دوسروں کو بھی جو ہے خوش رکھو، ہنسو اور دوسروں کو بھی ہنساؤ۔ میں مزاح اپنے اوپر مسلط نہیں کرتا، اس کی گواہی نور الحسنین بھی دے گا۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ دماغ میں کچھ نہ کچھ یار چلتے رہتا ہے، بس چلتے، یعنی وہ اتنا بری طریقے سے چلتا ہے کہ بعض دفعہ گھر میں مجھے گھور کر دیکھا جاتا ہے، کیوں ہنس رہے، پاگل ہو گئے کیا؟ ہاں، تو اب وہ جو ہے ایک کیفیت ایسی ہے کہ جو ہمیشہ طاری ہے، وہ کیفیت ہمیشہ طاری رہتی ہے اور ذہن میں کچھ نہ کچھ چلتے رہتا۔ مولوی صاحب بھی سرگوشی کرتے میرے کان میں آ کے، تو میں لکھتا ہوں۔ اب لکھنے میں جو میں ترجیح دیتا ہوں تو میرے سب سے پسندیدہ ٹاپک ہے میرا اپنا شہر اورنگ آباد، اس لیے کہ میں نے جو ہے اس 1965 سے کے بعد، 1965 کہہ لیجئے ہمارے مطلب جس وقت میں 65 میں ہوں گا، دیکھیے 8ویں جماعت میں تھا میں، تب میں نے اپنے شہر کو دیکھا، یہاں کی تہذیبی روایت، رہن سہن، لوگوں کی بات چیت، تعلقات وغیرہ، تو ذہن میں کچھ اس طریقے سے میرے نقش ہے کہ جب وہ یادیں آتی ہیں تو میں پوری کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ انصاف کر کے نہ صرف لکھوں، اس کے بارے میں معلومات دوں، بلکہ اس میں جو ہے کچھ تڑکا مزاح کا بھی ہو جو کہ از خود آ جاتا ہے۔ بہرحال میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے جاوید فنا صاحب کے والد صاحب جے پی سعید صاحب، میں جو کچھ بھی ہوں ان کا، دیگر قابل اساتذہ کا، جناب احمد اقبال صاحب کا جو ہے بس مشکور ہوں کہ ان کی تعلیم تربیت کی وجہ سے جو ہے جو کچھ بھی ہوں تھوڑا بہت وہ ہوں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ محترم سعید خان زیدی صاحب۔ اب میں ایسے شخص کو اپنے تاثرات پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں جن کا ایک قول ہے
کہ انگریزی میرا پیشہ ہے اور اردو میرا عشق، تو میں قابل صد احترام ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب کو اس شعر سے مدعو کرتا ہوں: تم مخاطب بھی ہو غریب بھی ہو، تم مخاطب بھی ہو غریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ محترم ارتقاء افضل صاحب، اس خصوصی نشست کے صدر عالی مقام استاد محترم احمد اقبال صاحب، عالمگیر ادب فاؤنڈیشن کے تمام معزز اراکین، میرے شرکائے اعزاز، اب میں واحد کا صیغہ استعمال نہیں کر سکتا، شریک اعزاز کہوں تو تھوڑا کہیں توجہ اور چلے جاتی ہے، حیات شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے شرکائے اعزاز، میرے ساتھ شریک ہیں اعزاز میں، اس شہر کے تمام عمائدین، اس اجلاس میں شریک اپنے قیمتی وقت کا سرمایہ اس ادبی محفل کے لیے جنہوں نے وقف کیا ہے، وہ سبھی قابل احترام سامعین و شرکا، خواتین و حضرات، مجھے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے اور کھلے طور پہ اعتراف کرنا چاہیے کہ جس اعزاز کا آپ نے مجھ حقیر کو مستحق قرار دیا، میں قطعی اس کے لائق نہیں۔ لوگوں نے اپنی زندگی لگا دی علم و ادب کی خدمت میں، زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں، ہم نے تو اپنا سفر ابھی شروع کیا ہے، بڑا طویل سفر ہے۔ ایک مرتبہ نوبل انعام یافتہ ادیب ژان پال سارتر، جو وجودیت کے فلسفے کے بانی ہیں، اسی طرح کی محفل میں کسی ادیب کا جو فوت ہو چکے تھے، بعد از موت پوسٹ تھمسلی اعزاز بخشا جا رہا تھا، ان سے کہا گیا کہ آپ فرانس کے سب سے بڑے ادیب ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کچھ بولیں۔ تو وہ اسٹیج پہ آئے اور انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، یہ یقیناً بڑے ادیب تھے کیونکہ یہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو عام طور سے سنایا جاتا ہے کہ جو قریب المرگ ہیں ان کو اعزاز سے نواز دے تو ان کی دنیاوی سکون سے گزرے اور آخرت میں بھی چین آئے۔ لیکن مجھے اس بات کی بے انتہا مسرت ہے، میں تہ دل سے آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور اس لیے قابل سمجھا کہ آپ تمام مجھے عزیز رکھتے ہیں، اس لیے اعزاز سے نوازا۔ میں بطور خاص میرے بزرگ دوست، میرے رفیق اسلم مرزا صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ کو میری جو سوانحی کوائف کی تفصیل بتائی وہ منوان درست ہے، اسی ماحول میں اسی طرح کے حالات میں نے اپنی آنکھیں کھولی، لیکن میں اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ میری تولید تو ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوئی، لیکن ارتقاء افضل اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ لہٰذا میری نظمیں، میری نثر، میرے ترجمے، انگریزی مضامین، میری تحقیق، تعلیم، تربیت کے جو مراحل میں نے طے کیے وہ اسی تہذیب کی مرہون منت ہے۔ اور
اسی لیے مجھے جس تہذیب، جو قرینہ، جو سلیقہ انگریزی، مراٹھی، اردو یا فارسی زبانوں میں نصیب ہوا، وہ میرے اساتذہ کے طفیل، ان کے فضل و کرم سے بہت اچھے اساتذہ. دیکھیے ہم لوگ، میں بطور خاص سے اور میری نسل کے اساتذہ اس بات پہ فخر کر سکتے ہیں کہ شکیل خان جیسے لوگ بڑے خوش قسمت تھے کہ ہم جیسے اساتذہ ان کو ملے. لیکن مجھے بے انتہا مسرت اس وقت ہوگی جب شکیل خان بھی یہی بات کہیں کہ ہم جیسے اساتذہ ہمارے طلباء کو ملے. تو یہ ایک جو ہے پوری سلسلہ در سلسلہ تعلیم و تربیت کا چلتا رہے. ہمارے پاس دیکھیے بڑی تشویشناک حالت ہے. کئی کمیٹیز نے یہ سفارش کی ہے کہ مسلم معاشرے میں خواندگی کی جو سطح ہے وہ 7 اور 8% تک آ چکی ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر صاحب نصاب ہیں حج بھی کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن اسی قرآن کا ایک حکم ہے اقرا. یہ اللہ کا حکم ہے کہ پڑھو. ہم پڑھتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے وسائل محدود ہیں. ظاہر وسائل محدود ہیں، حالات خراب ہیں، لیکن تمام احکامات کو ہم سراخوں پر قبول کرتے ہیں، خوش دلی سے قبول کرتے ہیں. تو یہ حکم بھی قبول کرنا چاہیے کہ ہمیں پڑھنا، ہر حالت میں پڑھنا چاہیے. تعلیم کا کوئی نعم البدل نہیں. اس سے آپ ملازمت کو جوڑے نہ جوڑے، لیکن آپ کے خاندان کی کفالت کو جوڑے نہ جوڑے، لیکن ایک تربیت یافتہ خاندان، افراد خانہ، تربیت یافتہ معاشرہ، اس کی تشکیل اور تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو پڑھنے کی تلقین کریں، مسلسل کرتے رہیں، جہاں موقع ملا کرتے رہیں. اس لیے ساری زندگی تو ہم نے وہ تدریس میں گزار دی، تحقیق میں گزار دی. تھوڑی بہت جو ہے محنت لکھنے میں یہ بھی ہے، واقعہ ہے کہ پڑھے لکھے ہوئے لوگ زیادہ ہیں، پڑھے کم ہیں. پڑھنا چاہیے، مسلسل لکھتے بھی رہنا چاہیے. اس لیے میں اپنے ذاتی طور پہ یہ مانتا ہوں کہ اسلم مرزا جیسے دوست نصیب ہو، نور الحسین جیسے رفیق آپ کو ملے، بڑا پرانا ساتھ ہے. اورنگ آباد ٹائمز، آکاشوانی، افسانے، کہانیاں، نظمیں، قاضی سلیم، رشید انور، فرحت نواز، فرحت الیاس، تمام لوگ ان کے ساتھ شب و روز گزارے. تو جو تربیت ہوئی ذہنی طور پر، علمی تربیت ہوئی، وہ اورنگ آباد میں. اسی لیے میں دیکھیے آدمی کوئی شاعری، کوئی نثر، نظم کا کوئی حصہ، غزل کے اشعار ہوں یا نثر کا کوئی اقتباس ہو، وہ اپنی راست بالراست، شعوری، لاشعوری، غیر شعوری طور پر اپنی روایتوں سے جڑا ہوتا ہے. اور روایتیں دراصل جو ہے دھوپ چھاؤں کی طرح آپ کے آنگن میں کھیلتی رہتی ہیں. پتہ نہیں ان میں کب جو ہے دھوپ کب چھاؤں کی ہمجولی بن جائے، چھاؤں کب دھوپ کی ہمراز بن جائے، کب ان میں جو ہے رقابت پیدا ہو، کب ان میں مفاہمت پیدا ہو. لیکن روایتیں جو ہے آپ کے آنگن میں، ادبی آنگن میں مسلسل دھوپ چھاؤں کی طرح پلتی رہتی ہے، اور کب در آتی ہے پتہ نہیں. تو آپ نظموں کو پڑھیں، سلیم کی نظموں کو پڑھیں یا نور الحسین صاحب کے نثر پاروں کو پڑھیں، عظیم راہی کو دیکھیں، رضا صاحب کو پڑھیں، یا سعید زیدی کے مزاحیہ خاکوں کو، تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کو مشتاق احمد یوسفی نظر آئیں گے، کہیں یوسف ناظم نظر آئیں گے، کہیں راجہ غضنفر کی شعری ظرافت نظر آئے گی. تو روایتیں در آتی ہیں دبے پاؤں آپ کی شعروں میں، آپ کی نظموں میں. اسی لیے آپ کو میری نظموں میں بھی کہیں قاضی سلیم کی جو ہے آواز سنائی دے گی، کہیں بشر نواز کا کوئی شعر اچانک جگمگا جائے گا، کہیں
کوئی فیض نظر آ جائیں گے کہیں غالب. تو روایتیں جو ہیں اتنے دبے پاؤں آپ کے شور میں لاشور میں، آپ کی تحریر میں، آپ کی تقریر میں، آپ کی نظم شعر نثر پارے میں در آتی ہیں کہ آپ انہیں محسوس نہیں کر پاتے. لہٰذا ادیب، شاعر، نثر نگار اپنی روایتوں کا پاسدار ہوتا ہے. جو اپنی روایتوں کا احترام نہیں کرتے انہیں کبھی اقبال نصیب نہیں ہوتا. بلند اقبال ہونا ہے تو روایتوں کی پاسداری ضروری ہے، اور یہی پاسداری ہے جو اس شہر میں کئی نسلوں تک عطیے کے طور پر یہاں کے نوجوانوں کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، نثر نگاروں کو عطا کی ہے. یہی وہ عطا ہے جو ہماری تحریروں میں، ہماری تقریر میں جاری و ساری ہے. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ حرف بے صوت ہوں لیکن تیرا کاتب لہجہ، حرف بے صوت ہوں لیکن تیرا کاتب لہجہ میرے اطراف میں آرام لگا دیتا ہے. حرف بے صوت ہوں لیکن تیرا کاتب لہجہ میرے اطراف میں آرام لگا دیتا ہے. پہلے کہتا ہے کہ افلاک سے آگے دیکھوں، پھر کہیں بیچ میں مہتاب لگا دیتا ہے، پھر کہیں بیچ میں مہتاب لگا دیتا ہے. تو یہ جو کچ کلاہان ادب ہیں جن کے چہرے ہمیشہ حشاش بشاش ہوتے ہیں، کہ رضا جہلنوی صاحب ہمارے عزیز سے عمر میں بڑے ہیں تو بھی نوجوان نظر آتے ہیں. شمیم خان کو دیکھیے، ہمیشہ چہرے پہ، اور وہ ان کی شرارت جو ہے کہیں نہیں، ہمیں دبا ہی نہیں سکتے. irrepressible کہتے ہیں انگریزی میں، کہ اس کو کسی طرح آپ نہیں دبا سکتے. ہاں، جوان ترین مزاج کے اعتبار سے، امنگ کے اعتبار سے. نور الحسنین کو دیکھیے، چہرے پر اب بھی وہی بشاشت ہے. تو یہ جو تازگی ہے چہروں پر، یہ چہروں پر جو نور پھیلا ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عطیہ ہے ہماری اس بہت جاری و ساری تہذیب کا، جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے، صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے. اور اسی تہذیب، اسی وراثت، اسی روایت کی پاسداری ہماری ذمہ داری. یقین ہے ہم نے اپنے حد المقدور، ابھی تو جو ہے حزب مقدور ہے لیکن حد المقدور اس ذمہ داری کو ہم لوگوں نے نبھایا ہے. لیکن نوجوان نسل سے امید ہے، سلیم سے امید ہے، عظیم راہی سے امید ہے کہ یہ جو ہے اس روایت کو نہ صرف توسیع بخشیں گے بلکہ اسے زندہ و پائندہ بھی رکھیں گے. میں بطور خاص اس ان اراکین کا جو عالمگیر ادب کے ارباب مجاز ہیں، اس مشاورتی کمیٹی کا، جس مشاورتی کمیٹی نے ہم ان شرکائے اعزاز کو اعزاز کے قابل سمجھا، اور آپ تمام کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں، میں بھی اور اپنے تمام احباب کی جانب سے. اس فیض کے اس قطعے کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمارے دم سے ہے کوہ جنوں میں اب بھی خجل، ہمارے دم سے ہے کوہ جنوں میں اب بھی خجل، ابائے شیخ قبائے امیر و تاج شہی. ہمارے دم سے ہے کوہ جنوں میں اب بھی خجل، ابائے شیخ قبائے امیر و تاج شہی. ہمیں سے سنت منصور کا زندہ ہے، ہمیں سے باقی ہے گلدامنی و کج گلہی. بہت بہت شکریہ. ہمیں سے باقی ہے گلدامنی و کج گلہی. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ محترم ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب کے تاثرات سماعت فرما رہے تھے. وہ اپنے پرمغز اور جامع تقریر میں فرما رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے نام لیے جن کے چہرے پہ بہت نور ہے، جن میں خان شمیم صاحب ہے، نور الحسنین صاحب ہے، اور کئی لوگوں کے انہوں نے نام لیے. تو واقعتاً یہ بات صحیح ہے. تو میں نے بڑی محبت سے میرے استاد محترم کے چہرے کی طرف نظر ڈالی، احمد اقبال صاحب کی، تو مجھے بھی کافی نور اور چمک نظر آئی. تو میں ان کی نظر ایک شعر کرتا ہوں. نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں،
نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ میں انتہائی خلوص اور احترام سے صدارتی کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب احمد اقبال صاحب کو۔ آج ہم لوگ یہاں پر عارف خورشید صاحب کی یاد میں، ان کی یاد منانے کے لیے، ان کے کارنامے بتانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عارف خورشید چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا سرمایہ چھوڑ گئے ہیں وہ لوگ، چھوڑ گئے عارف خورشید صاحب، کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دنوں تک اسے فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ عارف خورشید آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم سوائے 2-3 لوگوں کے کہ عارف خورشید مرنے سے پہلے 10 منٹ پہلے تک میرے بازو بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ہم بات کر رہے تھے بہت خوشگوار موڈ میں، عظیم راہی کے مکان پر۔ عظیم راہی اس دن بہت خوش تھے، وہ نئی چیزیں لا کر کھلا رہے تھے، چائے پلایا انہوں نے، اور آخری لمحات میں جب ہمارے اٹھنے کا وقت آیا، یا یوں کہیے کہ عارف خورشید کے جانے کا وقت آیا، تو عارف خورشید نے یہ کہا، یا غالباً نور الحسنین نے، کہ ایک چائے اور پئیں گے۔ عظیم راہی دوڑ کر گئے اندر، چائے لائے اور ہم لوگ چائے پیتے رہے، اور اس کے 5-7 منٹ کے بعد میں اٹھے، پھر بیٹھ گئے۔ میں اٹھتے وقت ان سے پہلے ہاتھ ملایا ایک بار، پھر باہر نکل کر ہاتھ ملایا میں نے ان سے۔ شاید تقریباً یہی وقت تھا 1:30 بجے کا، اذان ہو چکی تھی ظہر کی۔ باہر نکلے وہ، باہر نکلنے کے بعد میں ذرا آگے بڑھ گیا، نور الحسنین، عظیم راہی اور اسلم مرزا صاحب وہیں موجود تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں آخری بار مل رہا ہوں عارف خورشید سے۔ شاید 1-2 منٹ کا وقت گزرا ہوگا اور میں کافی دور تک ایک آدھ فرانگ نکل گیا ہوں گا عظیم راہی کے گھر سے۔ تو عارف خورشید گر پڑے، اور نور الحسنین نے، عظیم راہی نے، اور بعد میں اسلم مرزا صاحب نے فوراً رکشے کا انتظام کیا، دواخانہ لے کر گئے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ ہم میں نہیں رہے، چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں۔ تو وہ گھڑی مجھے آج بھی یاد ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس محفل میں عارف خورشید موجود ہیں۔ عارف خورشید کے بڑے کام ہیں، بہت کام، بڑے کام ہیں۔ انہوں نے جوڑنے کا کام کیا، بہت انرجیٹک انسان تھے، وہ تھکتے بالکل نہیں تھے۔ چنانچہ یہ عالمگیر ادب جو قائم کیا گیا، انہی کی کوششوں سے، انہی کی انیشیٹو سے، اور پھر جو ہے بعد میں آہستہ آہستہ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور انہوں نے جو راستہ بتایا ہم کو عالمگیر ادب کا، اس پر ثابت قدمی سے رہنے کا موقع ملے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ عظیم راہی نے 6 یا 7 کتابوں کے نمبروں کے نام بتا دیے آپ کو۔ ایک جو نمبر نکلنے والا ہے وہ ہے قمر اقبال کے نام سے، قمر اقبال کی شخصیت اور شاعری پر وہ نمبر نکلنے والا ہے، تقریباً تیار ہے وہ، بلکہ اس کی DTP بھی ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب آپ کے ہاتھ میں رہے گا وہ۔ بہرحال ان کو یاد کرنا بہت ضروری تھا۔ یہاں پر جن شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا ہے وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان پر مضامین پڑھے گئے ہیں، بہت کچھ معلومات آپ کو ملی ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں صرف یہ کہوں گا کہ ارتکاز افضل صاحب کا دم غنیمت ہے،
وہ اسی طرح ادبی محفلوں کی اپنے جونیئرس کی ہمت افزائی کرتے رہیں. بہت اورنگ آباد کے نوجوانوں کو بہت امیدیں ہیں ان سے کہ وہ آگے بڑھیں گے، اور کوئی ایسا کام ان سے سرزد ہو، کریں نہیں کر رہا ہوں میں، ہاں، کہ وہ بہت دنوں تک وہ بھی یاد رکھے جائیں. میرے دوست رضا جالنوی صاحب سے میری تقریباً 50 سالہ دوستی اور محبت ہے، خلوص ہے. بڑے مہربان ہیں مجھ پر. ایک زمانہ وہ بھی تھا، شاید 72-73 کی بات ہے، جب میں وہاں پر خلدآباد پر مولانا آزاد ہائی اسکول پہ مامور تھا. اس زمانے سے ہماری ملاقاتیں شروع ہوئیں، اور وہ بھی بڑے انرجیٹک باہمت آدمی ہیں. اس زمانے میں ایس ٹی والوں کا اسٹرائک چل رہا تھا 1 ہفتے تک. تو یہ مجھ سے ملے رضا جالنوی اور کہا کہ اقبال صاحب کیسا کریں گے، آپ بھی اورنگ آباد سے آتے ہیں، میں بھی اورنگ آباد سے آتا ہوں، کیسا کریں گے آنے کا ڈیوٹی پر؟ تو انہوں نے کہا میں سائیکل پر آؤں گا. تو انہوں نے کہا میں بھی سائیکل پر آؤں گا. چنانچہ کئی مرتبہ میں اور رضا جالنوی اورنگ آباد سے خلدآباد جاتے تھے اور خلدآباد سے واپس آتے تھے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو ان کا جو جثہ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت کمزور آدمی ہیں، لیکن ارادے کے اور اپنے حوصلوں کے بڑے مضبوط آدمی ہیں. اور سائیکل پر وہ خلدآباد آتے جاتے تھے. اچھا، گھاٹ پہ بھی چڑھتے تھے؟ جی ہاں، گھاٹ پر بھی چلتے تھے، گھاٹ پر بھی چلتے تھے. تو پھر بعد میں ان کی شاعری کا سلسلہ شروع ہوا، اور روزانہ جب دونوں اخبار میرے سامنے آتے ہیں تو میں ان کے خطات دیکھتا ہوں. آج کل نظر نہیں آ رہے خطات. وہ یہ المیہ ہے ہمارے پاس کا کہ ہم لوگ فنکاروں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو ان کی قدر نہیں کرتے. شاید یہ اردو والوں میں ہوتا ہے ایسا، کسی اور زبان کا میں بولتا نہیں، لیکن اردو والے عام طور پر کچھ بے حس سے ہو گئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح عالمگیر ادب نے ایک چھوٹا سا پروگرام یہاں پر کیا، رضا صاحب بلایا. ارتقا رضا صاحب تو خیر اپنی پہچان آپ ہیں، لیکن ارتقا ان کے یہ رضا جالنوی صاحب پیچھے رہے. شاید اس کا یہ خود بھی اس کے قصوروار ہیں. یہ انہوں نے اپنے کبھی آپ کو نمایاں نہیں کیا. میر ہاشم کا شعر سنا دیتا ہوں. ہمارا نام سر انجمن نہیں آتا کہ ہم کو شہرت تراشی کا فن نہیں آتا. تو یہ اس کے قصوروار یہ بھی ہیں کہ اپنے آپ کو انہوں نے پیچھے رکھا. ابھی حال میں یہ نظامت کے فرائض انجام دینے لگے، اور اخبارات کے ذریعے جو ان کی شہرت دور تک پہنچی. اب رہے ہمارے سعید زیدی صاحب سے بھی میں تقریباً 63-64 سے واقف ہوں. ان کی طالب علم کے زمانے سے میں ٹیچر تھا مولانا آزاد ہائی اسکول میں، اور ان میں وہ تمام صفات دیکھا میں نے. ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی بہت اچھی ہے. فاروق شمیم اور یہ بہت اچھی ہینڈ رائٹنگ کے مالک ہیں. تو یہ مضامین وغیرہ لکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. اور میرا خیال صحیح ہے، وہ تائید کریں گے وہ کہ تقریباً 65 سے وہ مطالعے کی طرف مائل ہوئے، لکھنے پڑھنے لگے، اور ان کا مزاج جو ہے ادب کی طرف مائل ہوا. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی جو ہے شہرت اورنگ آباد سے باہر نکل کر دور دور تک پہنچ چکی ہے. مگر میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی کہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام بدحواسی کیوں رکھا. بدحواسی کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر. عنوان ہے تو کچھ بھی عنوان رکھیں گے آپ؟ نہیں، عنوان کتاب کی اور مضامین کی مناسبت سے رکھا جاتا ہے. دراصل وہ کتاب بدحواسی کے عالم میں ہی
نہیں وہ کچھ بھی کہیں آپ, کتاب گواہی دے رہی ہے کہ آپ نے بہت خوش مزاجی سے خوشی کے عالم میں سوچ سمجھ کر آپ نے لکھا ہے, وہ ہوش حواس میں لکھا ہے, تو بدحواسیاں کیوں نام رکھا گیا ہے. ہاں یہ بہت دیر تک جو ہے یہ سوال ان کے ذہن میں گونجتا رہے گا, اور جب آئندہ جو کوئی کتاب لکھیں گے تو مجھ سے مشورہ کریں, میں کتاب کا نام بتا دوں گا. آپ لوگ تشریف لائے یہاں پر. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہاں ہاں ارتقا صاحب کے بارے میں کیا بتاؤں میں. وہ ایسے سورج ہیں, ایسے آفتاب ہیں جو اپنی روشنی تو سب کو دیتا ہے لیکن جتاتا نہیں ہے وہ. ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اورنگ آباد کے آسمان پر بہت سے چاند چمک رہے ہیں, شمس الرحمن فاروقی کی طرح کے کتاب کے نام کی مناسبت سے بہت سے چاند ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم چاند سے باتیں کریں یا چاند ہم سے باتیں کرے. آپ خود جائیے نا چاند کے پاس, اور وہ سارے مواقع مہیا ہیں, آپ کو بکنگ کروائیے اور چلے جائیے چاند پر. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خود تلاش کیجئے ایسے لوگوں کی جو آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. میری مراد ان لوگوں سے ہے جو ادب کے میدان میں آنا چاہتے ہیں, شاعری کرنا چاہتے ہیں, مضامین لکھنا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ صرف لڑکیاں بھی اس کے اندر جو ہے شامل ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں کہ ہماری بہت سی جو بہنیں اور لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں, کتابیں آ رہی ہیں ان کے مارکیٹ میں, اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نشاط ثانیہ آغاز ہو رہا ہے ہمارے ادبی سفر کا. وہ جو مرجھا گیا تھا پودا ادب کا, یا پیچھے رہ گئے تھے ہم لوگ, اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے. یہ موجودہ نسل جس میں سائم صدیقی ہے, احمد اورنگ آبادی ہے, ہمارے جاوید صدیقی ہیں, خواہ انہوں نے اپنا نام فنا رکھ دیا, تخلص فنا. تو میں نے ان سے کہا بھی کہ فنا کا یہ تخلص جو مجھے پسند نہیں ہے. ہاں ہاں تو بہرحال جو ہے یہ سعید زیدی بھی اپنی کتاب کے عنوان کے بارے میں سوچتے رہیں گے, اور یہ جاوید بھی سوچتے رہیں گے, اور مجھے امید ہے ان قریب وہ فنا سے نجات پالیں گے, اور یہ جاوید کی مناسبت سے آئیں گے میدان میں. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ تشریف لائے, اور شاید اس کے بعد میں یہ اعلان ہونے والا ہے. ہاں یہ خود بھی لکھ سکتے ہیں. اب ان کے والد جے پی سعید صاحب کے شاگرد تھے سحر سعیدی, تو جے پی سعید صاحب سے اتنی عقیدت تھی کہ انہوں نے اپنے نام کے آگے سعیدی لگوا لیا. یہ تو ان کے بیٹے ہیں, چاہے تو جاوید سعیدی لکھ سکتے ہیں, جاوید سعید لکھ سکتے ہیں, کچھ بھی. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ اس کے بعد کے اعلان کا انتظار کیجیے گا. میں اظہار تشکر کے لیے ڈاکٹر شکیل احمد خان صاحب کو مدعو کرنے سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ظہرانے کا اہتمام کیا گیا ہے, اور آپ سبھی حضرات ظہرانے سے محظوظ ہوں. اسی جگہ پر, اسی مقام پر ایک 5-10 منٹ کا وقت دیجئے تو انتظامات ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو میں ڈاکٹر شکیل احمد خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اظہار تشکر فرمائیں. السلام علیکم. اسٹیج پر موجود تمام مہمانان اور معزز سامعین, میں یہاں پر عالمگیر ادب کتابی سلسلے کی طرف سے پہلے اجلاس کے رسمی اظہار تشکر کے لیے کھڑا ہوں. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, کیونکہ اس کی منشا کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا کہ ہم سب یہاں موجود ہوں. اسی طرح میں جناب احمد اقبال صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے صدارت کی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دی. تمام صاحب اعزاز میرے استاد محترم
इर्तिकाज़ अफजल साहब, सईद खान साहब, वो भी मेरे इनफॉर्मल उस्ताद रहे हैं औरंगाबाद टाइम्स के दफ्तर में तर्जुमा सिखाते वक्त, और रज़ा जालनवी साहब जिनसे मुझे अट्रैक्शन उनके आखिरी जालनवी से महसूस होता है, क्योंकि मैं भी आजकल जालना में हूँ, तो जालनवी मुझे अट्रैक्ट करता है। बहरहाल इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे जानिब से पेश किए गए एजाज़ को कबूल किया। दीगर तमाम मेहमानान खुसूसन शाह हुसैन नहरी सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद रहे। तमाम सामाइन से का बहुत बहुत शुक्रिया। हम दूसरे सेक्शन में अब मिलते हैं। खुदा हाफिज़।